ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ سیرت پر حافظ الماس صاحب نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں۔ ذہن میں اس وقت یہ آیا کہ جہاں سے حافظ صاحب نے بات چھوڑی ہے وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے وہ 2 سال ہوتی ہے۔ 2 سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا لیا تو دستور کے مطابق واپس چھوڑنے جانا تھا، والدہ کو دینا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ اس قدر برکات کو محسوس کر چکی تھی کہ وہ اپنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ لے کر آئیں تو ادھر مکہ میں تھوڑا سا قحط آیا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ سے پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ لیا اور وہ واپس لے کر چلی گئیں۔ جب دوبارہ واپس لے کر گئیں پھر اس کے بعد یہ واقعہ بکری چرانے والا اور یہ شق صدر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، وہ واقعہ پیش آیا۔ جب حضرت حلیمہ کو اس کی خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، ان کے بھائی جو عبداللہ تھے انہوں نے آ کے بتایا تو حضرت حلیمہ ڈر گئیں۔ ظاہر ہے یہ عرب کے ماحول میں ایک عجیب واقعہ تھا، کیونکہ اس وقت جراحت اور آپریشن کے فن سے دنیا آشنا نہیں ہوئی تھی کہ کسی کے سینے کو چاک کر کے بھی اس کو سلا جا سکتا ہے اور صحیح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب واقعہ تھا۔ اس سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئیں اور دوبارہ وہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے پوچھا کہ لے تو بڑی شوق سے گئی تھی، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا اس طرح کا معاملہ پیش آیا، اس وجہ سے تھوڑا سا خوف ہوا، کیونکہ بچہ تو اپنا نہیں ہے، بچہ اگر ضائع ہو جائے گا تو اس کا تاوان دینا پڑے گا، اس لیے واپس کرنے آ گئی۔ ادھر اللہ کی کرنی کہ حضرت آمنہ کے پاس کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال ہوتی ہے، حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال، پیدائش کے بعد 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ کے انتقال۔ محققین لکھتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا تھا، یہ دکھانا تھا کہ اس کی تربیت جو ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، کیونکہ آگے چل کے دعوی نبوت کرنا تھا۔ عام طور پر جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے اخلاق زیادہ درست نہیں ہوتے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ موجود ہوں اور بچہ بہت اچھا بن جائے تو یہ کہا جائے گا کہ ماں باپ نے تربیت کری تھی بہت اچھے سے، اس کا نتیجہ ہے کہ بچہ اتنا قابل ہو گیا، اتنا صلاحیت والا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ جو ظاہری اسباب ہیں تربیت کے، اللہ ان کو اٹھاتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے، کہ باپ کو اٹھا لیا، پھر ماں کو اٹھا لیا، پھر تھوڑے دن کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کو بھی اٹھا لیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفیل بنتا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا رہا تھا۔ وجہ یہی ہے کہ دنیا یہ دیکھے کہ ان کی تربیت کسی نے نہیں کی ہے، بلکہ ان کی تربیت براہ راست من جانب اللہ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان اسباب کو ہٹا رہا تھا۔ حضرت آمنہ کے بعد حضرت عبد المطلب کے دادا عبد المطلب کے
کفالت میں گئے، دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری لے لی۔ یہاں پر بھی محققین نے یہ بات لکھی ہے، جیسے دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرما رہی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ پل رہی تھی۔ یہاں پر بھی جب ابو طالب کی نگرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ پرورش کی ذمہ داری اٹھائی، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دنیا کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مولانا ابو طالب کی کفالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا، ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مولانا مناظر احسن صاحب کہتے ہیں کہ ابو طالب جو ہے وہ خود سے کوئی باحیثیت نہیں تھے، بلکہ غریب انسان تھے، حتیٰ کہ ان کے جو بیٹے تھے حضرت جعفر اور حضرت علی، حضرت جعفر کی کفالت کی ذمہ داری حضرت عباس نے لی تھی، اور حضرت علی کی کفالت کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ رہے تھے، تو جس کے پاس وہ یہ جو ہو رہا تھا یہ اسی وجہ سے ہو رہا تھا، غربت کی وجہ سے، تو جس کے پاس یہ اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اسباب میں کفالت اٹھانے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے انتہائی ذہین تھے اور ایک شریف مزاج تھے۔ لوگوں کی زبان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، اس نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں پکارتا تھا، بلکہ الصادق الامین کہتے تھے کہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت صداقت، حضور کی سچائی کی، حضور کی امانت داری کی کفار مکہ گواہی دیا کرتے تھے، اور یہ نام بنا دیا تھا الصادق الامین۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی معاملہ آیا تو کفار بڑے خوش ہو جاتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ چلا گیا ہے، اب اس کا کوئی حل نکلے گا جو وہ بہت اچھا نکلے گا۔ اس سلسلے میں سیرت نگاروں نے اس واقعے کو، تمامی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تمام اہل عرب کے اندر خانہ کعبہ کی ایک حیثیت تھی، اور خانہ کعبہ کو تمام اہل عرب احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اہل عرب کو خانہ کعبہ کی وجہ سے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ کعبے کا رب ہے الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک سے کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف سے۔ اس وقت لوٹ کا ماحول تھا، لوٹنا، کسوٹنا، چوری کرنا، یہ تمام ماحول تھا، تو قافلے جو جاتے تھے ان کو بہت خطرہ رہتا تھا، جو ادھر سے ادھر سفر کرنے جاتے تھے ان کو خطرہ رہتا تھا کہ کہیں ہمارا سامان، ہمارا مال تجارت لوٹ نہ لیا جائے۔ لیکن اگر لوگوں کو زمانے کے جو ڈاکو تھے ان کو اگر پتہ چل جاتا تھا یہ مکہ سے آئے ہیں تو ان کو کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تمام اہل عرب اور اہل عرب کے جو آس پاس کے لوگ تھے ان کے اندر مکہ کا یہ احترام تھا کہ یہ مکہ کے خادم ہیں، یہ مکہ کے خادم ہیں، مکہ کی خدمت کیا کرتے ہیں، لہٰذا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس وجہ سے اہل عرب کو خاص طور سے جو مکہ کے خدام تھے ان کو کوئی کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتا تھا، تو مکہ کا خانہ کعبہ کا ایک احترام تھا۔ اس وقت یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ بہت بوسیدہ ہو گئی، اور تھوڑی سی بارش وغیرہ ہوئی جس سے کچھ حصہ ڈھا گیا، تو مکہ والوں نے سوچا چلو خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا جائے، عصر نو تعبیر کیا جائے۔ پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس میں یہ جو موجودہ حتیم کا حصہ ہے یہ خانہ کعبہ سے باہر ہے، دیواریں یہاں تک تھیں، 2 گیٹ تھے خانہ کعبہ کے، ایک طرف سے داخل ہوتے تھے ایک طرف سے نکل جاتے تھے، اور یہ حتیم کا حصہ بھی خانہ کعبہ میں تھا۔
یہ جو موجودہ تعمیر ہے یہ تعمیر وہی ہے جو کفار مکہ نے کری تھی۔ مکہ والوں نے خانہ کعبہ کو بنانے کا ارادہ بنایا۔ اب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ میں سب کا حصہ لگنا چاہیے، تو جتنے خاندان اور جتنے افراد تھے سب نے اپنی حیثیت کے مطابق، کسی نے مال دیا، سب لوگ، کچھ لوگ مزدوری کے لیے تیار ہو گئے کہ جیسے جس سے جو بن پڑا وہ اس نے لگایا۔ اور اتنا زیادہ تمام چندہ کرنے کے بعد بھی ان کے پاس مال نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کو اسی طرح تعمیر کرتے جس طرح حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا۔ ان کو کچھ جگہ چھوڑنی پڑی، اس وقت مکہ والوں کی حیثیت نہیں تھی۔ اب معاملہ جب یہ آیا، جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنا تھا۔ جب حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنا تھا تو پتھر ایک ہے، قبیلے کئی ہیں، اب ظاہر ہے لڑائی ہو جانے کا اندیشہ ہے، ہر ایک یہ چاہ رہا ہے یہ خدمت ہمارے حصے میں آئے، ہم حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھیں۔ ایک محترم کام، ایک پاکیزہ کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی لڑائی کا اندیشہ ہے۔ کسی کو کہا، کسی نے، شاعر نے، کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، ذرا سی بات پر تلواریں چل جاتی تھی آپس میں، پھر تو جنگ ہوتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ ذرا سی بات پر آپس میں تلواریں نکل آ جاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دو لوگوں کی لڑائی ہے تو صرف دو لوگوں کے درمیان میں لڑائی لہے، بلکہ پورے قبیلے، پورا عرب ملوث ہو جاتا تھا اس لڑائی میں۔ تو ذرا سی بات پر تلوار نکلتی تھی اور پھر دو چار کے بس میں تمتی نہیں تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، یہ مکہ کا پورا حالات، وہ لوگ جو ظالم تھے وہ عادل بننے والے تھے، جو بد تھے وہ نیک بننے والے تھے، جو فاسق تھے وہ محترم بننے والے تھے، بالکل حالات بدل رہے تھے۔ اب آپس میں لڑائی ہونے کا اندیشہ ہو گیا مکہ والوں میں۔ پھر یہ ہوا کہ کیا کیا جائے، تو مکہ میں جو اس وقت بیٹھے تھے مشورے والوں نے کہا کہ ایسا ہے، ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، ہم رات یہیں گزارتے ہیں اور صبح کو جو خانہ کعبہ میں پہلے داخل ہوگا، وہ جو مشورہ کر رہے تھے وہ حرم کے اندر تھے تاکہ یہ خبر باہر نہ جائے، ورنہ ہر ایک پھر پہل کرے گا کہ صبح کو میں جاؤں گا، ہم یہیں رات گزاریں گے اور جو صبح کو پہلے آئے گا اس سے ہم اپنے معاملہ اس کے سپرد کریں گے۔ ادھر جب اس بات پر طے ہو گیا، ادھر جب صبح دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر چلے آ رہے، تو سب کی زبان سے یہ بات نکلی کہ حضرت الصادق المصدوق، الصادق الامین جب ہمارے درمیان میں آ گئے ہیں، اب ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، جو یہ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے جب فیصلہ کیا گیا تو حضور نے تدبیر یہ اختیار کری، کہا ایک چادر لاؤ، چنانچہ چادر لائی گئی۔ حجر اسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پر رکھا اور تمام جو پورے قبیلے، پورے آبادی کو تو نہیں بلایا جا سکتا تھا کہ اس چادر کو پکڑو، لیکن ان قبیلوں کے جو سردار تھے ان تمام سردار کو بلایا اور سب کو کہا کہ چادر کا ایک ایک حصہ پکڑو اور وہ لے جا کے وہاں تک کہ تم لے جاؤ تاکہ سب کے حصے میں حجر اسود کی خدمت آ جائے۔ جب وہ وہاں تک لے کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چادر سے اٹھا کر اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک باوقار شخصیت تھی مکہ والوں کے اندر۔ اس کی وجہ یہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریف النفس، شریف مزاج کے آدمی تھے، نہایت عدل پسند، عدل کو انتہائی پسند کرتے تھے۔ امانت داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کسی کا کوئی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرح سے مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ حضور اس سے پہلے اس وحی سے آشنا نہیں تھے، ان چیزوں سے آشنا نہیں تھے، تو ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ یہ یاد رکھیے کہ نبی ہونے کے بعد بھی بہرحال انسان ہوتا ہے، تو انسانی جو تقاضے ہوتے ہیں جو وہ اس کو بھی پیش آتے ہیں۔
یعنی اگر کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے ڈرا جائے تو نبی کو بھی ڈر محسوس ہوتا ہے، ایسی چیز دیکھی جس سے خوش ہوا جائے تو نبی کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسی چیز دیکھی جس سے خوف کیا جائے تو نبی کو بھی خوف ہوتا ہے، غم والی چیز سے نبی کو بھی غم ہوتا ہے، نبی کو بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے پیش آتی ہیں کیونکہ نبی بھی انسان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاٹھی کو چھوڑ دو، لاٹھی کو چھوڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ سانپ بن گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر سے خوف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں، سنعیدھا، ہم اس کو لوٹا دیں گے پھر سے ویسے ہی جیسے یہ تھی۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر خوف پیدا ہوا، یہ انسانی فطرت ہے کہ سانپ ایک موذی جانور ہے، اس کو جب دیکھے گا تو انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نبی کے ایمان میں خطرہ لاحق پیدا کرے، بلکہ اس کے بارے میں سوچا جائے جو حالات سے متاثر نہیں ہوتا، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں خوف محسوس نہیں ہوتا، ہمیں کوئی خوشی نہیں محسوس ہوتی، ہمیں کوئی غم نہیں محسوس ہوتا، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ سوچا جائے گا کہ آپ انسانی حد سے گر گئے، آپ پتھر بن چکے ہیں۔ جو پتھر ہوگا اس کو کوئی نہ کوئی خوف محسوس ہوگا، نہ غم محسوس ہوگا، نہ خوشی محسوس ہوگی۔ جو انسان ہوگا اس کو خوشی بھی محسوس ہوگی، اس کے غم بھی محسوس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب انتقال کر گئے، حضور ان کو قبر میں اتار رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں بخدا اے ابراہیم تمہارے فوت ہو جانے سے، تمہاری جدائیگی سے میں غمگین ہو رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو انسان تھے، تو انسانی جو تقاضے ہوتے ہیں، فطرت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عجیب کیفیت دیکھی کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بھیچا اور اس کے بعد مجھ سے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو، تو ایک خوف محسوس ہوا۔ اب جب ادھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان سے حضور نے اپنی باتیں عرض کریں کہ یہ ہوا، تو حضرت خدیجہ جو الفاظ کہتی ہیں، کہتے ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کے اندر کمانے کی صلاحیت نہیں ہے آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، کوئی کام ان کا کر دیتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اب صحیح کاموں میں ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ ان الفاظ میں حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام صفات اور عادات محمد بن عبداللہ کا جو زمانہ گزرا ہے، یعنی 40 سالہ زمانہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سب پر کھل گئی تھی کہ آپ بہت محترم، کیا کہہ رہے ہیں انک لتصل الرحم، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وہاں رشتہ داری کو توڑنے کے بہانے ڈھونڈے جاتے تھے مکہ والوں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتحمل الکل، کہیں دیکھا کوئی سامان لے جا رہا ہے نہیں بوجھ اٹھا پا رہا ہے اس کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں، بوجھ ہلکا کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو نہیں کمانے کی طاقت رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کما کر ان کو کھلاتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی بنیاد پر اما خدیجہ کہہ رہی ہیں اللہ آپ کو رسوا، یعنی جو اتنے نیک کام کرے گا، اتنے اچھے کام کرے گا، اللہ اس کو ضائع کر دے، اللہ اس کو رسوا کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وانذر عشیرتک الاقربین آیت اتری کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا، لوگوں کو بلایا، جو طریقہ تھا بلانے کا۔ اب وہاں پر یعنی حضور رسول اللہ سے پہلے اپنی رسالت کو پیش کرنے سے پہلے اپنی صرف جو محمد بن عبداللہ کی حیثیت ہے، جو ایک انسانی حیثیت ہے، اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں، پہلے کہتے ہیں تم نے مجھے کیسے پایا، سب کہتے ہیں صادق پایا، امین پایا، بالکل درست پایا، جو آپ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ پھر کہا یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے عقب میں ایک پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے، وہ ان قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو سچا مانو گے؟ تو اپنے یہ زبان ہو کر کہا آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ ما جربنا علیک الا صدقا،
ہم نے آپ پر بار بار تجربہ کیا ہے، آپ پر صرف سچ کو دیکھا ہے، سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں ہم نے۔ کیسے یہ بات مان لیں گے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ ہوگی؟ یقیناً کوئی لشکر موجود ہوگا اور یقیناً وہ ہم پر حملہ کرنے والا ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کی دعوت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوے نبوت پر دلیل جو بنائی ہے وہ اپنی 40 سالہ زندگی کو بنایا ہے۔ دعوے نبوت پر جو دلیل بنایا وہ 40 سالہ زندگی کو بنایا۔ یہ دیکھو میری 40 سالہ زندگی ہے کتنی پاک ہے۔ جس نے دنیا کے معاملے میں نہیں جھوٹ بولا، کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ وہ دین کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ جو دنیا کے بارے میں کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو وہ دین کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دے گا؟ یہ تو تصور نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آ رہی ہے، اعلان نبوت ہو رہا ہے، یہاں سے ظہور ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یوں کہہ لیجئے، اگر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اگر ہم کہیں، جب حضور پیدا ہوئے تھے محمد بن عبداللہ کی شکل میں تو یہ حضور کے جمال کا ظہور ہوا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے یہ حضور کے کمال کا ظہور ہو رہا ہے۔ حضور کے جمال کو دیکھا ہے دنیا نے محمد بن عبداللہ کی شکل میں، ایک خوبصورت ایک حسین شخصیت کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور شاعر ہیں، حضور کی مدح یوں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور دیکھ کیسے سکتا ہے جبکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت سے جنہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے بری بنایا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اس کا ترجمہ ایک صاحب یوں کرتے ہیں گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسے آپ سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو بنا رہا ہو، گویا کہ آپ یہ قرآن کا بھی مفہوم ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پوری دنیا سے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو محمد بن عبداللہ کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا ظہور ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا، حضور کی حیثیت کا ظہور ہو رہا ہے۔ حضور کے چہرہ، حضور کا چلنا، حضور کا کھانا، حضور کے لین دین، اخلاق، یہ سب تو محمد بن عبداللہ کی شکل میں ظاہر ہو گئے تھے۔ اب حضور کی اصل حیثیت ظاہر ہو رہی ہے۔ کون سی حیثیت ظاہر ہو رہی ہے؟ وہ رسول کی حیثیت ظاہر ہو رہی ہے۔ رسول کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ رسول جو آتے ہیں وہ مطاع، اب ان کی اتباع کرنی ہے۔ محمد بن عبداللہ کا جو ظہور ہے، جو جمال کا، اس میں حضور کی اتباع نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے۔ یعنی حضور کا جیسے چہرہ ہے اتنا خوبصورت چہرہ آپ بنا نہیں سکتے بھائی، وہ تو نہیں بنا سکتے، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ حضور کے جس طریقے کی جسمانی ساخت تھی، بناوٹ تھی، جو جمال تھا، جو خوبصورتی تھی، اس چیز کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو محمد الرسول اللہ کی حیثیت کا ظہور ہو رہا ہے، اب یہاں پر مطاع بن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے شروع ہوگی حضور کی اطاعت۔ اب جو کچھ بھی حضور کریں گے اس کو آپ کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ یہی ایک وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، ہمارے جو معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا تذکرہ بہت ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت تمام جگہوں پر جو اسٹیج لگے ہوں گے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، لیکن حضور کی رسالت کی زندگی کا جو آغاز ہو رہا ہوگا اس کا تذکرہ نہیں۔ حضور کی پیدائش ہوئی، ہم یہ مانتے ہیں حضور کے جمال کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا یعنی آپ کی رسالت کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے، لیکن جمال کا تذکرہ عبادت تک محدود ہے، اور کمالات کا تذکرہ اس میں عملی نمونہ موجود ہے، جس میں عملی نمونہ موجود ہے اس کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ عبادت نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں حضور جس چیز سے جڑ گئے اس کا تذکرہ عبادت ہے۔
حضور کے بالوں کا تذکرہ، ارے علماء نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیول و براز کا، حضور کے پیشاب و پیخانے کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔ جب ان چیزوں کا تذکرہ کرنا عبادت ہے تو جو چیز براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے تو ظاہر ہے ان چیزوں کا تذکرہ کرنا عبادت اور سعادت تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ عبادت ہے، وہ سعادت ہے، اس کو بیان ہونا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کا جو ظہور ہو رہا ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے، رسالت سے ہو رہا ہے۔ اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کو بیان نہیں کیا اور اس کو اپنی زندگی میں نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کیا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ کون سی حیثیت کا ظہور ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ حضور کی حیثیت کو واضح کر رہا ہے، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل بنا لے اپنے تمام معاملات میں۔ کس طرح کا فیصل بنا لے کہ اس کے بعد اپنے دل میں کوئی حرج اور کوئی تنگی نہ پائے۔ کیا ہے حرج اور تنگی؟ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آدمی عمل کر رہا ہو اور اس کے بعد دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتے کہ اگر ہم یار یہ کر لیتے تو مصیبتوں سے بچ جاتے، یہ نہ کرتے، اس طریقے کو نہ اختیار کرتے تو ہماری زندگی سہولت سے گزر جاتی۔ نہیں، اسی پر فرحت، اسی پر خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کو اپنا رہا ہے۔ اب سنت کو، وہ ایسی سنت کو اپنا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ تانے دے رہے ہیں، یہ کسی بھی انداز میں اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری خفت ہو رہی ہے، ہمیں ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے۔ اگر اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ واقعی یہ ہلکا پن ہے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا ایمان لانے کا۔ بالکل نہیں محسوس ہونا چاہیے، یہ محسوس ہونا چاہیے ہم ہی کائنات میں سب سے اعلیٰ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اس پر کبھی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے شادی بیاہ میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی کری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا، اس کے بعد دل میں یہ بات آئی یار لیکن اگر فلاں کام کر لیتے تو بہت بہتر رہتا۔ یہ جو بہتر رہتا خیال آیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر رہا۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی تنگی نہ پائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اپنے آپ کو پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں۔ یعنی اب ہم نے اپنی ذات سے اپنا اختیار ختم کر لیا۔ سپرد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ایک غلام ہوتا ہے، پہلے غلام اور آقا کا رواج تھا کہ کچھ لوگ ہوتے تھے وہ خرید لیے جاتے تھے، وہ آقا کے پاس رہتے تھے، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے آقا کے سپرد ہو جاتے تھے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسی طریقے سے سپرد ہونا ہے، اپنی زندگی سے اپنے اختیار کو ختم کر کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اور حضور کو فیصل مان کر انہی کے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہے ایمان۔ ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، وہ مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنی تمام خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں۔ اپنی تمام خواہشات کو تابع کرے لما جئت بہ، اس چیز کے جس کو میں لے کر آیا ہوں، یہ شخص ایمان والا ہوگا۔ تو میں نے کہا محمد بن عبداللہ کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ سعادت ہے، عبادت ہے، دین ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر۔ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو شاعر یوں کہتا ہے ما ان مدحت مقالتی بمحمد ولکن مدحت یا مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں اگر اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہوں تو میری کیا اوقات،
میری کیا مجال کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر سکوں. ہاں میں حضور کے تذکرے کے ذریعے اپنی گفتگو کو، اپنی تحریر کو خوبصورت بنا سکتا ہوں. ایک شاعر کہتا ہے قلم اشجار ہو اور سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جتنا کیا جائے وہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن حضور کے تذکرے کے ساتھ ساتھ حضور کی زندگی کو اپنانے کی فکر کرنا یہ نہایت ہی اہم ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک جملہ ہے بہت سخت ہے جو لوگ اس وقت چلاتے ہیں باتیں، اس کے پس منظر میں کہہ دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوشی ہوئی تھی، صوبیہ نے، ابو لہب حضور کے چچا ہیں، باندی نے جب خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے، اسی وقت انگلی سے آزاد کر دیا صوبیہ کو، اپنی باندی کو آزاد کر دیا. یہ خوشی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی محمد بن عبداللہ کی پیدائش پر یہ خوشی ہوئی تھی. لیکن جب محمد بن عبداللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا ظہور ہوتا ہے، تب یہی چچا کہتا ہے تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد آپ ہلاک و برباد ہو، کیا آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ اب حضور تو کچھ نہیں بولے تھے، لیکن قرآن بولا تھا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود برباد ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جس پر اس کو بہت فخر تھا اپنی مال پر اور اپنی اولاد پر، وہ اس کے کچھ نہیں کام آئے گا. تو محمد بن عبداللہ کا جشن اس نے بھی بنایا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم میں آیت نازل کری. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضور کے آنے پر خوشی، جس کو حضور کے آنے پر خوشی نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. حضور کا آنا اس پہ خوشی تو ہوگی، اس کا تذکرہ کرنا عبادت تو ہوگا، لیکن وہ محمد بن عبداللہ سے بڑھ کر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اور اس کو اپنانا. اب میں آپ حضرات کے سامنے دیر میں حائل نہیں ہوں گا، ہمارے حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.